دوستوں کے ساتھ شادی کی محفل میں شرکت کی، شراب کا دور چل رہا تھا، 2-4 پیک مار لیے، جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ یار کل شادی میں گئے تھے، دوستوں نے پلا دی، نہیں پیتا تو دوست برا مان جاتے، یار خفا ہو جاتے۔ دنیا کے لوگ میرے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کے ہیں، میری خواہشات میرے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہیں، میرے دوست کے آگے تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خصوصاً دوستوں کے سنگ ہم ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ترجیحات اور پریورٹیز کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو ہماری اس ترجیحات کی لسٹ کے اندر اللہ بہت بات کی چیز ہے کہ دوستوں کا پورا خیال رکھا جائے گا، اللہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، دنیا کے لوگ میرے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کے ہیں، میری خواہشات میرے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہیں، میرے دوست کے آگے تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اور آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم ان کی خطرناکی اور ان کی سنگینی کو جانتے ہیں، مگر وہی باتیں جو ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی انہی راہوں پر ہے۔ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ خصوصاً دوستوں کے سنگ ہم ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہماری روش یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دوست ہمارے نزدیک اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے دوست ہم کو اللہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہماری روش یہ بتاتی ہے کہ ہم نے دوستوں کو اللہ سے بڑا مقام دے دیا ہے۔ ترجیحات اور پریورٹیز کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو ہماری اس ترجیحات کی لسٹ کے اندر اللہ بہت بات کی چیز ہے، اور ہم اس کو چیز بھی اس لیے بول رہے ہیں، اللہ کو ہم چیز بھی اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم نے دراصل اللہ کو دیکھنے کی ہی چیز بنا دیا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھ لیا جائے گا، آخرت کو دیکھ لیا جائے گا، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، اللہ کو دیکھ لیا جائے گا۔ تو ہم نے حقائق کو اور سمجھنے کی چیزوں کو محض دیکھنے کی چیز بنا دیا ہے۔ وہ ایک ذات تھی جس کو ہم نے چیز بنا کر رکھ دیا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ہماری روش یہ بتاتی ہے کہ ہم نے دوستوں کو اللہ سے بڑا مقام دے دیا ہے، جبکہ ہم پابند اس بات کے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں پہلی ترجیح ہوتا، اللہ ہماری زندگی میں پرائمری ہوتا، اور دنیا کی باقی تمام چیزیں ہمارے لیے سیکنڈری اور ثانوی ہوتی، مگر ہم نے حقیقت کو الٹ دیا۔ ہماری زندگی آرٹیفیشیل ہو گئی، ہر چمکتی چیز کو ہم سونا سمجھ بیٹھے اور دنیا کو ہم نے گلے لگا لیا۔ دنیا کی رنگین محفلوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہو گئے کہ وہ ذات جو دراصل ہمارے لیے سب کچھ تھی، اب ہمارے لیے کچھ نہ رہی۔ اللہ ہماری زندگی میں پرائمری تو چھوڑیے، سیکنڈری اور ثانوی بھی نہیں رہ گیا، بہت بات کی چیز بنا دیا ہم لوگوں نے اللہ کو۔ وہ ذات تھی جس کو ہم نے صرف چیز بنا کر رکھ دیا، اس کی شان رحیمی کا حوالہ دے کر کے ہم نے گناہوں کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے روا کر لیا، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ترجیحات کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات اور پریورٹیز کی لسٹ میں اللہ کو اتنا نیچے کر دیا کہ دوستوں کا پورا خیال رکھا جائے گا، اللہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اللہ کی دین کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ ہر وقت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ آئے گا کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ہم نے اللہ کو کیا مقام دے دیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ قرآن یہی بولتا ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کا مثل، اس کا ہمسر اور اس کا مد مقابل کھڑا کر دیا، اور وہ اس کے ہمسر سے، اس کے مثل جس کو ان لوگوں نے مد مقابل کھڑا کیا تھا، اس مد مقابل سے، اس ہمسر سے وہ ویسی ہی محبت کرنے لگے جیسی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں سچا ایمان موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ سے بڑھ کر کے کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، مگر ہم نے اپنے دوستوں سے جو ہے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی محبت ہماری دوستوں کی محبت کے آگے ہیچ نظر آتی ہے، یہ ہم نے اللہ کو مقام دے رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوستوں کا برتھ ڈے آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو سمجھاتے اور ان کو منع کرتے کہ برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے، ہم خود برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے لگے، اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اور جو مانتے بھی ہیں کہ اس میں حرج ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں جائیں گے تو دوست برا مان جائیں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ برتھ ڈے میں شرکت کریں گے، اگر آپ برتھ ڈے پارٹی منائیں گے، اس میں جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اللہ کو کیا مقام دے دیا؟ کیا ہم نے
اپنے دوستوں کو اللہ سے زیادہ بڑھ کر کے مقام نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے اپنے دوستوں کو اللہ سے زیادہ عزیز نہیں بنا دیا؟ دوستوں کے ساتھ شادی کی محفل میں شرکت کی، شراب کا دور چل رہا تھا، 2-4 پیک مار لیے، جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ یار کل شادی میں گئے تھے، دوستوں نے پلا دی۔ ارے بھائی، اگر 2 سال کا بچہ اگر یہ بولے، اگر 2 سال کے بچے کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رو رہا تھا تو ماں نے چسنی لگا دی، مگر 27 سال کا جوان کہہ رہا ہے کہ یار دوستوں کے ساتھ شادی میں گئے تھے تو دوستوں نے پلا دی۔ دوستوں کے ساتھ سڑک پر جا رہے تھے، دوستوں نے سگریٹ پی، انہوں نے بھی پی لی، جب وجہ پوچھی گئی تو کہتے ہیں کہ یار پیتا نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ تھا اس لیے پی لی۔ نہیں پیتا تو دوست برا مان جاتے، یار خفا ہو جاتے۔ بہت دفعہ ہم دوستوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر گانا لگایا ہوا ہے، تو ہم بتاتے خود تو گانا سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو نہیں ٹوکتے۔ ٹوکتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ اگر ٹوک دیں گے تو دوست برا مان جائیں گے، یار خفا ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله فيقول الله ما منعك ان تقوله۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص بھلا اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھے گا اور کیسے سمجھ سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو حقیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر اس کو بولنا چاہیے تھا، اس کو ٹوکنا چاہیے تھا، تو وہ ٹوکتا نہیں ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ اس سے کہتا ہے کہ تم کو آخر کس چیز نے روکا کہ تم اس غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے تو اس کو روکتے، اپنے دوست کو ٹوکتے، لوگوں کو منع کرتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست برا مان جائیں گے، مجھے اس چیز کا ڈر تھا۔ کہتا ہے خشیت الناس، مجھے ڈر تھا لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم میرے بارے میں سوچتا، تو لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا مان جائیں گے، جبکہ میں اس بات کا مستحق تھا کہ تم میرے بارے میں سوچتا، میرے بارے میں سوچتا کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کریں گے، تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے تھا کہ اگر میں نے یہاں پر نہ ٹوکا اور زبان نہ کھولی تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم میرے بارے میں سوچتے۔ تو ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم دوستوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دوست برا مان جائیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جو چیز زندگی میں جس مقام کی مستحق ہے اس کو اسی مقام پر رکھی، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس دنیا کے خاطر اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم جس دنیا کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں وہی دنیا ہمیں ذلیل کرتی ہے۔ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ان کے نزدیک نہ ہماری محبت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی دنیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کے نزدیک نہ ہماری محبت کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہمارے احساسات اور جذبات کی کوئی قدر ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کو ان کے پیچھے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پاکیزہ محبت کو ان کے پیچھے ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پاکیزہ آنسو کو جو اللہ کے سامنے بہنے چاہیے تھے، ہم کسی ایسے شخص کی محبت میں اپنے آنسو کو بہا رہے ہوتے ہیں جن کو ہماری محبت سے کوئی سروکاری نہیں ہوتا۔ وہ ذات جو آپ کو آپ سے بڑھ کر کے چاہتی ہے، بلکہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے بڑھ کر کے چاہتی ہے، وہ ذات جو تنہائیوں میں آپ کے ساتھ رہتی ہے جبکہ دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے، جب آپ اس کے قریب ایک بالشت آتے ہیں، وہ ایک ہاتھ آپ کے قریب آتا ہے، آپ ایک ہاتھ اس کے قریب آتے ہیں، وہ 2 ہاتھ آپ کے قریب آتا ہے، آپ اس کی طرف چل کر کے آتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے۔ تو آپ بھی اس اللہ کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح اور اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیجئے، اور یاد رکھیے کہ جس دن اللہ آپ کی زندگی کا اول اور اللہ آپ کی زندگی کا آخر بن گیا، یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی پھر کسی اور راستے پر ہوگی، پھر آپ کی زندگی کا یہ راستہ نہ ہوگا جس راستے پر ابھی آپ ہیں۔